باپ روتا ہے کہ میں صحن نہ بٹنے دوں گا، بھائی کی ضد ہے کہ دیوار اٹھا لی جائے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اس سخنور کے سخن پہ ہی ملامت ہے کہ جو، اس سخنور کے سخن پہ ہی ملامت ہے کہ جو داد غیروں سے لے اجداد کو گالی جائے۔ ہائے 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 ہائے، کیا داد بات کر غیروں دیا سے لے واہ اجداد کو گالی جائے۔ واہ واہ، بہت خوب، کسے کی کڑک گداماں کہ میں گلدی رہی، واہ واہ، کسے کی کڑک گداماں کہ میں گلدی رہی، بہت خوب، کسے کے بالک بھکھے بانے روندے رہے، واہ جی واہ۔ کسے کے بالک بھکھے بانے روندے رہے۔ بس دین مونجھیں دی رکھ چھڑیں دی نہیں، ایک تلازہ گزار مونجھے دا، مونج بھابڑ ہے دید ہے پانی، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، مونج بھابڑ ہے دید ہے پانی، آولا ہاتھ اٹھار مونجھے دا۔ ہائے ہائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، میڈیا ٹائرز کے دیکھنے والوں، آج کے مہمان کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ ہے جس میں ہم آپ کو مختلف مہمانوں سے، مختلف دوستوں سے، فنکاروں سے اور اپنی قوم، ملک اور دیش کے لیے کام کرنے والوں سے ملواتے ہیں۔ اسی سلسلے کی اس حصے میں، پارٹ میں، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت نائس انسان، خوش اخلاق، بہت محبت کرنے والے، ہریانوی، اردو، سرائکی، پنجابی کے بہت پیارے شاعر، جن کا کلام نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے دوست ملکوں میں بھی بہت اچھے سے سنا اور پڑھا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کلام کو سن کر آدمی کو ساغر صدیقی اور محسن نقوی جیسے شاعر یاد آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ملواتے ہیں دھنوٹ لودھنا سے تعلق رکھنے والے بہت خوبصورت جدید لہجے کے شاعر جناب کنور واجد علی صاحب۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، آپ؟ اللہ کا کرم، میڈیا ٹائمز کی میں بھرپور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے محبت سے نوازا۔ جی کنور واجد بھائی، سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کس دن آنکھ کھولی، یعنی کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ 1/1/80، 1980۔ کیا سیدھا سلسلہ رکھا ہوا ہے آپ نے، 1/1/80، کمال ہے جی۔ میری بھی 80 کی پیدائش ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھی شاعری اردو میں کرتے ہیں، بہت اچھی شاعری ہریانوی میں کرتے ہیں، بہت اچھا کلام آپ کا سرائکی میں ملتا ہے ہمیں۔ یہ تینوں زبانیں ایک ساتھ لے کر کیسے چل لیتے ہیں؟ کیونکہ ہریانوی زبان اپنی مادری زبان ہے بھائی، ہم، تو اس لیے اس میں ذرا مجھے آسانی دوسری زبانوں کی نسبت محسوس ہوتی ہے۔ اور اردو کیونکہ قومی زبان ہے، سرائکی اور پنجابی ہمارے جس کو سرائکی میں کہتے ہیں کہ وسیب کی زبان ہے، ہم، ہم، ہم۔ تو اس لیے مجھے اس میں کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی ان زبانوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تینوں زبانیں جو ہیں کسی ایک استاد سے اصلاح لیتے ہیں یا ان کے منفرد استاد ہیں؟ اور شاعری میں میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے استاد کون ہیں؟ شاعری میں ملتان سے تعلق رکھنے والے خوبصورت شاعر جناب نوشاد قاصر صاحب جی جی، ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ تینوں زبانوں کی وہی جی جی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑا نام ہے نوشاد قاصر صاحب کا، اور ہریانوی کے لیے بہت سی خدمات ہیں، اردو میں بہت اچھا کلام لکھتے ہیں، عروج کے ماہر ہیں۔ تو میں جو وہ آگے سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ شادی ہو گئی، جی بچے ہیں، الحمدللہ، تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ 5 بچے ہیں میرے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں الحمدللہ۔ جی کنور واجد صاحب، تو ان کے گزر و بسر کے لیے کیا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے؟ ایک ہوٹل ہے، ہوٹل بنایا ہوا ہے میں نے اپنے علاقے میں، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، الحمدللہ یعنی کہ ہوٹل ہے، اپنا کاروبار ہے، جی۔ تو بہت بڑھیا ہے جی۔ واجد بھائی،
لوگ کہتے ہیں کہ شاعری اور شاعر کے لیے کسی چوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ اس چوٹ کو اگر کسی طرف سے لگایا جائے تو وہ لفظوں کی صورت میں شاعری بن جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق وغیرہ آپ نے بھی کیا کبھی جوانی کے دنوں میں؟ ایکچولی وکیل بھائی، شاعر جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ وہ شاعر ہی ہوتا ہے. ہوں ہوں تو کیونکہ اس کے اندر حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو ایک اپنی حساسیت کے زاویے سے دیکھتا ہے جی جی اور پرکھتا ہے، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ کوئی رومانوی معاملہ ہو. ہوں تو شاعر بہت زیادہ حساس ہوتا ہے تو وہ اپنے الفاظ میں پھر اس کا جو ہے نا پیش کرتا ہے اپنے الفاظ میں. جی تو کنور واجد علی صاحب، آپ جو ہے سرائکی میں کلام لکھتے ہیں، ہریانوی میں لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، ان میں سے کسی زبان میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، یہ آسان ہے؟ کون سی زبان آپ کو بہتر لگتی ہے کہ یہاں پہ لکھنا آسان ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ اپنی جو مادری زبان ہے ہریانوی، اس کو بہت میں آسانی سے لکھ لیتا ہوں. ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بچپن میں لوری جو ہے ماں کی زبان سے اپنی ہی واہ، زبان میں کیا سنی بات جاتی ہے ہے. جی، بے شک. اور دیکھیں، خواب جو دیکھتا ہے نا انسان، وہ بھی اپنی ہی زبان میں دیکھتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت زبان ہے، جو بھی مادری زبان ہے انسان کی، کیونکہ ماں کی جھولی سے وہ سیکھ کے آتا ہے اس کو، ماں کی گود سے. تو میرے لیے آسانی ہریانوی میں ہوتی ہے. جی ماشاء اللہ. خوشبو ماں کی آتی ہے اس زبان سے، اور ماں کے آنگن سے جو الفاظ ہم سنتے ہیں وہ آخری عمر تک ہمارے ساتھ جی رہتے جی ہیں. تو اسی میٹھی زبان میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی. ہریانوی کے چند اشعار. کسے نہ دل کے حال نہیں جانے روندے رہے، واہ، کیا بات، کیا کسے نہ دل کے حال نہیں جانے روندے روندے رہے، واہ، منہ پہ دھر کے یار سرانے روندے ہائے، رہے، واہ واہ، بہت خوب، کسے کی کਣک گداماں کہ میں گلدی رہی، واہ واہ، کسے کی کਣک گداماں کہ میں گلدی رہی، بہت خوب، کسے کے بالک بھوکے بانے روندے رہے، واہ جی واہ. کسے کے بالک بھوکے بانے روندے رہے، برساں بعد ملے تو ہم بتلائے نہیں، ہوں برساں بعد ملے تو ہم بتلائے نہیں، دے کے بس دو چار الانے روندے رہے، ہائے 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 ہائے، دے واہ کے واہ بس دو چار الانے روندے رہے، واہ جی واہ جی اور واہ. پیزے برگر آئے دیسی پیار گیا، ہوں پیزے برگر آئے دیسی پیار گیا، گجک حلوہ کھیل مکھانے روندے رہے، اور قلم کی نوک میں ہجر سمٹ کے آ گیا تھا، واہ واہ، قلم کی نوک میں ہجر سمٹ کے آ گیا تھا، ڈورے مائیے رچنا گانے روندے رہے، واہ واہ، کسی نے دل کے حال نہیں جانے روندے روندے رہے، اور منہ پہ دھر کے یار سرانے روندے رہے. واہ، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام ہے جناب بہت شکریہ. واجد بھائی. آج کل ہریانوی میں بیچ میں تو دیکھیں غائب رہا، لیکن جب سے نوشاد قاصر صاحب نے قدم اٹھایا ہے، ہریانوی کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، شاعری ہو رہی ہے، ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سنگنگ کر رہے ہیں لوگ. تو آپ ہریانوی کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ پچھلے 5-4 سال میں جو ہریانوی پر کام ہوا ہے، مختلف تنظیموں نے کیا ہے، اور انفرادی طور پر بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں ہریانوی زبان کے لیے. تو انشاءاللہ ہریانوی زبان کا مستقبل بہت تابناک ہے، اور امید ہوں میں انشاءاللہ کہ ہمارے جو ہے نا بہت خوبصورت شعراء سامنے آ رہے ہیں. نثر میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اس زبان میں. جی. یہ ہریانوی کو واجد بھائی آپ زبان سمجھتے ہیں، بولی سمجھتے ہیں؟ اگر بولی سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کو زبان کا درجہ دلوانے کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ زبان کا درجہ دلوانے کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے دوست ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا اردو اپنا ہریانوی قاعدہ جی وہ جی بھی عنقریب جو ہے نورا کے زیر انتظام ہوں آنے والا ہے. تو انشاءاللہ اچھی توقع کی جا سکتی ہے، جی جی. ہریانوی کا قاعدہ آ رہا ہے، ڈکشنری اور لے کے آ انشاءاللہ رہے ہیں.
اس کو زبان کا ہی درجہ ملے گا، اور یہ باقاعدہ زبان ہی ہے۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی کنور واجد علی بھائی آپ نے۔ تو آپ سے میں اس وسیب کے بارے میں تھوڑا کروں گا ذکر، کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں سے آپ کے جو میل جول ہیں، اس لحاظ سے آپ کی شاعری کا نکھار بتاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے بہت ایک مخلص انسان ہیں اور لوگوں سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ ہمیں سرائکی کے بارے میں کچھ سنائیں، اپنے خیالات شاعری کی بنیاد پر۔ کیونکہ میرا جو ہے اسی سرائکی علاقے سے ہی تعلق ہے، سرائکی خطے سے تعلق ہے، تو بہت سارے سرائکی لکھنے والے دوست ہیں، شعراء ہیں، ان میں ثاقب خلیلی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سرائکی لکھتے ہیں۔ جی تو شاکر شجاع آبادی صاحب کا تعلق ہمارے علاقے سے ہے، جی جی تو الحمدللہ جو ہے بہت اچھا لکھنے والے دوست ہیں ہاں، سرائکی میں۔ یعنی کہ بڑے نام ہیں جی یہ، جی خلیلی صاحب، جی شاکر جی شجاع آبادی صاحب۔ تو آپ بھی ہمیں کچھ سنائیں گے سرائکی میں؟ جی ہاں، میں دو چار چیز سناتا ہوں سرائکی کے۔ دل تے راندے غبار مونجھیندا، اوہ، واہ، دل تے راندے غبار مونجھیندا، کچھ نتارا نتار مونجھیندا، ہم، ول اہا درد دی تجارت ہے، ول اہا کاروبار مونجھیندا، واہ واہ واہ، کہ کہیں اے پیلا گلاب رکھ چھوڑے، ہم، کہیں پیلا گلاب رکھ چھوڑے، ساڈی اکھیں تے یار مونجھیندا، ہاں، ڈین مونجھیندی رت چھڑیندی نہیں، ہائے ہائے، ڈین مونجھیندی رت چھڑیندی نہیں، ہک لحظہ گزار مونجھیندا، واہ، ڈین مونجھیندی رت چھڑیندی نہیں، ہک لحظہ گزار مونجھیندا، مونج بھانبڑ ہے دید ہے پانی، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، مونج بھانبڑ ہے دید ہے پانی، آولا ہاتھ اٹھار مونجھیندا۔ ہائے ہائے۔ بہت شکریہ۔ جی کنور علی واجد بھائی، آپ کی ہریانوی سنی کمال، آپ نے سرائکی سنائی وہ بھی کمال کر دی۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اردو بھی اپنا جو خیال ہے، تخیل ہے، ماشاءاللہ اردو کے بھی آپ کے چرچے ہیں، آپ کا ایک نام ہے، اور دھنوٹ کی سرزمین پہ اور اس کے علاقوں میں آپ کی بڑی مانگ ہوتی ہے اردو کے حوالے سے بھی۔ تو آپ ہمیں اردو بھی کچھ سنانا پسند جی کریں؟ جی، اردو کے چند اشعار ہیں غزل کے، کہ درمیانی سی کوئی راہ نکالی جائے، واہ، درمیانی سی کوئی راہ نکالی جائے، سر سلامت رہے دستار بچا لی جائے، ہاں ہاں، کیا بات ہے، درمیانی سی کوئی راہ نکالی جائے، سر سلامت رہے دستار بچا لی جائے، باپ روتا ہے کہ میں صحن نہ بٹنے دوں گا، ہم، باپ روتا ہے کہ میں صحن نہ بٹنے دوں گا، بھائی کی ضد ہے کہ دیوار اٹھا لی جائے، ہائے 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 ہائے، اور اس سخنور کے سخن پہ ہی ملامت ہے کہ جو، اس سخنور کے سخن پہ ہی ملامت ہے کہ جو، داد غیروں سے لے اجداد کو گالی جائے، ہائے 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 ہائے، کیا داد بات کر غیروں دیا، سے لے اجداد کو گالی جائے، واہ 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 اور دل کے رقبے میں تیرے نام کیے دیتا ہوں، واہ، دل کے رقبے میں تیرے نام کیے دیتا ہوں، ہاں اگر تم سے یہ جاگیر سنبھالی جائے، واہ واہ واہ، ہاں اگر تم سے یہ جاگیر سنبھالی جائے۔ جی بہت خوب کنور واجد علی بھائی، تینوں زبانیں کمال شاعری، تینوں زبانوں کو مینٹین کرنا، ان کو لے کے چلنا، اور پھر ہر زبان میں جو ہے اپنا کمال کر دینا، یہ کوئی آپ سے سیکھے۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ نے میڈیا ٹائڈز کی ٹیم کو ٹائم دیا، ہمارے چینل پہ آنے کا بہت شکریہ، بہت نمائش۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔